الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل عرشه تحت ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو تین طرح بنایا ہے اور تینوں کو حسن سلوک کی تاکید کی ہے. ہر نظام کے ذمہ دار کو اور ہر طبقے کے فرمان روا کو اپنی فرمان روائی اور اپنی سربراہی کی تاکید کی گئی کہ اصل سربراہ اور فرمان روا میں ہوں اور میرے سامنے سب جواب دیو. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، اور لوگوں کو بھی اکٹھے کرے گا اور ان سے کہے گا میرے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ عدالت کا اصول ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان میں حجت کا اختتام اور اثبات ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام تو تفسیر خازن میں ہے، پہلے مرحلے میں ایسے گھبرا جائیں گے، کہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ہمیں کیا بات. تھوڑی دیر بعد جب اوسان بحال ہو جائیں گے اور طبیعت میں قرار آ جائے گا، پھر ہر رسول اور نبی اپنی قوم اور اس کے جواب کی تفصیل فرمائے گا اور لوگوں کو بھی کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، پیغمبر پاک لوگ آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہیں تمہیں ایمان کی دعوت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان یا جن پیدا کیے ہیں ان سب کی دعوت کا انتظام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی تعلیمات جنات کے لیے بھی تھی اور انسانوں کے لیے بھی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جنات سمجھ چکے ہیں کہ یہ عنقریب گرفتار ہو جائیں گے, اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. جرائم پیشہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران. ان کی قمیصیں گندک کی بنی ہوئی ہوگی. تخشع وجوہہم النار. اوپر سے آگ پھر رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. اللہ تعالی ہر ایک کو جزا و سزا دے گا. ان اللہ سریع الحساب. اللہ یہ حساب جلد کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس. یہ باتیں لوگوں کو پہنچانا چاہیے. وَلِيَعْلَمُوا. اور ان کو پتہ چلنا چاہیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ. اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور تمام باتوں اور تفصیلات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی وحدانیت, اللہ کی فردت, اللہ تعالیٰ کی یکتائی, یہ اصل اسلام ہے. اور تمام انبیاء اور مرسلین اس کی وضاحت کے لیے آئے. انبیاء اور مرسلین کے گزرنے کے بعد لوگوں سے جو غلطی ہوتی تھی وہ اس مسئلے میں ہو جاتی تھی. کسی کو اللہ نے دین کے لیے معجزہ دیا, اس نے اس کو قدرت سمجھا. خدا تعالیٰ نے دین کی فضیلت کے لیے اس کو علم دیا, اس نے اس کو علم غیب, عالم الغیب جاننے کی کوشش کی. عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے عبرت کی موت سو گئے تھے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. ثم بعث. اللہ نے جگایا. قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. قال بل لبثت 100 عام. تو 100 سال ہو گئے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. کھانا پینا اسی طرح پڑا ہوا ہے. وانظر الى حمارك. اور وہ جو سواری تھی آپ کی وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو چکی تھی, زمین پر اس کی لکیریں نظر آ رہی تھی. ان لکیروں کو پھر خدا نے اٹھایا اور اس کا گوشت پیدا کیا. اس میں جہاں جہاں لکیریں تھی وہاں ہڈیاں آ گئی اور صحیح سلامت جانور حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا. فلما تبین له. جب اچھی طرح سمجھ گئے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. موت و حیات پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جب اٹھے, بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی اریحا, اور وہاں تشریف لے آئے. وہیں گئے تھے اور لوگوں کو کہا کہ میں عزیر ہوں. تو لوگوں نے کہا واہ, عزیر تو 100 سال پہلے سفر میں مر چکا ہے. 1 صدی گزر گئی ہے, عزیر آ گیا. حضرت عزیر نے کہا
پیغمبر عزیر کی کوئی نشانی تھی صداقت کی؟ اور نے کہا ان کو توریت یاد تھی. توریت عزیر نے کہا توریت اب سن لو. علماء نے لکھا ہے کہ دینی علوم موت پر ختم نہیں ہوتے، دینی کرامات اور معجزات موت پر بڑھتی ہے. عام طور پر لوگ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی ان کرامتوں کو جانتے ہیں نا جو مرنے کے بعد صادر ہوتی ہے. صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامت الولی حق فی حیاتہ وقضا بعد مماتہ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اولیاء کی کرامات زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. وما انکر عنہا الا المعتزلہ المنکرین بالآیات. صرف معتزلہ و خوارج نے انکار کیا، اہل سنت کے کسی طبقے نے اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ ولی کی کرامت ظنی ہے، انکار گمراہی ہے، فسق ہے، اور نبی کا معجزہ قطعی ہے، اس کا انکار کفر بواح ہے. نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اور اولیاء سے محبت کرنا ضروری ہے. انبیاء کے علوم اور ان کے اعمال قطعی الثبوت و قطعی الدلالات ہیں. اس لیے نبی بے خودی میں نہیں ہوتا، نبی جذبات میں نہیں آتا، نبی پر بے ہوشی نہیں طاری ہوتی ہے. اولیاء کرام تو کبھی ہوش میں، کبھی ہوا میں، کبھی غار میں، کبھی باہر میں. اس لیے کشف الولی و منامہ و الہامہ و کرامتہ لیست بحجت شرعیہ ان وافقت الشرع قبلت وان خالفت ردت. مجدد کی کتاب مبدأ و معاد. اولیاء کی کرامات، ان کے خواب، ان کے کشف، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل شریعت ہے. اگر اولیاء کا خواب، کسی ولی نے خواب دیکھا کہ میں پاکستان کا بادشاہ ہوں، تو پھر ممنون حسین کو جیکب لائن واپس بھیج دے گا کیا؟ کسی ولی نے خواب دیکھا کہ میں وزیر اعظم اور نواز شریف کو بازو سے پکڑ کے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہیں بھیج دے گا؟ اس کے خواب کوئی معنی نہیں رکھتا. اولیاء کرام تو کسی سے خوش ہو گئے تو اچھے دیکھتے ہیں، اور ذرا ناراض ہو گئے تو اس کو جہنم میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کی خبروں کو نور سے بھر دے اور علماء کے مرتبوں کو بلند فرمائے. انہوں نے ایسا تول ترازو لگایا ہے. ان کے خواب، ان کے کشف، ان کی کرامتیں اگر شریعت کے موافق ہیں بہت اچھا. شریعت کے موافق یہ کہ ایک آدمی کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، جماعت کی پابندی کرو. تم نماز میں سستی کرتے ہو یا جماعت نہیں کرتے ہو، تو یہ خواب یا یہ کرامت یا یہ قول شریعت کے موافق ہے. اور مخالف یہ ہے کہ کسی کو کہا کہ تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو جنتی ہے، ایسا ٹھیکہ کسی کا نہیں ہے. اس طریقے سے جو آنی بنی کہیں چلے گی نہیں. یہ ناموافق خواب ہے اور یہ قابل رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر بسط ہے آپ می روی خس باشی، اگر بہوا می روی مگس باشی اور دل بدستارے کی کسی باشی. اگر سمندر میں ڈوب نہیں رہے تو خس و خاشاک بھی نہیں ڈوبتے. اگر ہوا میں اڑ رہے ہیں تو مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں. صحیح انسان بنو، انسانیت سیکھو. اس کے لیے اللہ نے شریعت بھیجی ہے. دل بدستارے کے کسے باشی. انسان بننے کے لیے قلوب کو دلاویزی بہم پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کائنات پیدا کی ہے، جن ہے یا انس ہے، ان دونوں کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ مکلف ہے.
مکلف کے معنی یہ احکام الہی ماننے کے پابند ہیں. فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کی غذا عبادت ہے. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کر سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے کہا جاتا ہے ایسے ہی کرتے. سبحانہ بل عباد مکرمون، خدا کا دامن الوہیت ہر طرح کی ولادت اور نسبتوں کے دھبوں سے پاک ہے. اور یہ فرشتگان خداوندی خدا کے عزت والے بندے ہیں. بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ سے باتوں میں بھی آگے نہیں ہو سکتے، پیچھے رہیں گے. وہم بامرہ یعملون، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جیسے کہا جاتا ہے ایسا کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے آگے پیچھے سب جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ لوگ کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، خدا کے خوف کے مارے ہر وقت لرزتے رہتے، ڈرتے رہتے فرشتے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر فرشتوں میں سے کوئی کہے کہ میں کارساز ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں تکلیفیں دور کر سکتا ہوں، میں بیمار کر سکتا ہوں، صحت دے سکتا ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اس کو ہم جہنم کی سزا دے دیں گے. یہ غلط بات ہے، کوئی نہیں کر سکتا. بعض کمزور عقیدے کے لوگ بزرگوں کے بارے پیرانی پیر بیڑا پار کرتے ہیں اور فلاں بیٹا دیتے ہیں اور فلاں کاروبار روکتے ہیں. یہ سب کمزور باتیں ہیں، اسلامی روایات سے محرومی کی سزا ہے. نماز جب پڑھ لیتے ہیں آپ، اور نماز جب شروع کرتے ہو اللہ اکبر، خدایا بڑے آپ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، باقی سب چھوڑو. سبحانک اللہم و بحمدک، تیرے لیے پاکی ہے، حمد و ثنا ہے. پاکی اس لیے کوئی یہاں تک آ نہیں سکتا ہے. وتبارک اسمک، تیرا نام بھی بزرگ و برتر ہے. وتعالی جدک، تیری شان بھی بلند ہے. لا الہ غیرک، تیرے جیسے کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ معبود بنے. پھر جب رکوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. ہمیشہ ایک حال پر رہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، نبی ہے یا ولی ہے، فرشتہ ہے یا مقرب ہے، آسمانی مخلوق ہے یا زمینی ہے، لیکن لچک کھا رہا ہے، قیام میں رہ نہیں سکتا ہے، اب رکوع میں جا رہا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. بڑائی اور عظمت تیرے لیے ہے جن پر زوال نہیں آیا ہے. میرا تو یہ حال ہے کہ یہ سر تیرے سامنے مٹی پر رکھا جا رہا ہے، آپ نے مٹی سے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو مٹی میں دوبارہ بٹھا رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ نماز میں احوال ہے، ایک احوال قرار کے ہیں، جیسے قیام ہے، ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورت الحمدللہ ہے، سورت ملانی ہے. رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہے، قوم میں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی ہے، سجدوں سے بیٹھنے کے بعد رب اغفر لی وارحمنی وارفعنی وتب علی وعافنی وارفعنی ہے. یہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا ہے، اس کو کہتے ہیں انتقال من رکن الی رکن. اس میں روح جانے کا اندیشہ ہے. یا اللہ،
تو انتقالات صلات جو ہے ارکان، رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے جاتے ہوئے اللہ اکبر، اس میں 3 حقیقتیں آشکار ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مستقیم ذات رب العزت کی ہے، باقی ہر زوال پذیر ہے، اور دوسرا یہ کہ بالادستی اور عظمت خدا کی شان کے لائق ہے، باقی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف پسپائی ہوگی، واپسی ہوگی۔ دیکھو تمام امور میں یہ پیش نظر ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اوپر چڑھنے لگے، جیسے آپ مسجد کی طرف آ رہا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب آپ واپس اترنے لگیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، تیرے لیے پاکی ہے جس کے لیے کمی نہیں ہے، نیچے ہونا نہیں ہے، میں تو یہ اوپر رہ نہ سکا، اب نیچے جانا پڑ رہا ہے۔ اور ہموار زمین پر تو الحمدللہ الحمدللہ، ایک ہی انداز میں 3 سنتیں زندہ ہو گئی۔ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے واپس جاتے ہوئے کہیں بھی اترتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہموار زمین پر پاؤں رکھتے چلتے رہے الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے۔ پہاڑوں والے کتنی تکلیف میں ہیں، دریائی لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زمان جوند اور جدوجہد میں لکھا ہے کہ شیخ الہند محمود الحسن کا حکم ملا کہ پہاڑوں میں چڑھ جاؤ اور ہمارا پیغام دو انہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کر لے ہندوستان سے انگریز کو نکالنے میں۔ فرمایا میں کبھی پہاڑوں میں گیا ہی نہیں تھا، لیکن حضرت شیخ الہند کا ارشاد کوئی نہیں ٹالتا تھا، میں چلا گیا اوپر، اور وہاں حضرت کے حکم کی تعمیل میں بہت فائدہ ہوا۔ ایک جہان تھا جو ان کے حکم پر کمر بستہ تھا۔ جو آپ کو اس وقت سمجھانی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہموار زمین کے لوگ پہاڑی زمین پہ نہیں رہ سکتے، اور اس طرح پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پر نہیں چل سکتے۔ گلگتیان اور چترالیان کہتے ہیں اور تور غر والا کہ ہم جب یہاں آ جاتے ہیں چند دن ایک ہموار زمین پر لڑکیاں کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کائنات کا۔ تو نماز کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت اس کو کہتے انتقالات الامام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انتقالات ہو رہا ہے، اشارہ ہے کہ ایک دن تیرا انتقال ہوگا، اور یہی بڑا خدا کا ہوا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم وقت ذاکر و شاغل تھے، اور آپ کا قلب مبارک محبت الوحی وحی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہم وقت آپ کی خدمت میں وحی الہی برستی تھی، لیکن جب محسوس فرمایا آپ نے کہ روح اقدس کے نکلنے کا لمحہ ہے، آپ سے حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت بخار بہت تیز نہیں ہے؟ عام طور پر تو انسانوں کا اتنا تیز بخار، آپ نے کہا اس لیے کہ میرا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، مقام اور مرتبے کے مطابق تکلیفیں ہوتی، اور آپ اس وقت صرف یہ پڑھتے تھے اللہم انت الرفیق الاعلی، کہ اللہ سچ مچ دوست آپ ہیں،
اور آپ کی دوستی کام آ رہی ہے۔ جہان کی جتنی دوستیاں ہیں وہ جہان میں جواب دے دیتی ہیں۔ جہان برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تک یہ بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد کشت، چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ دنیا اور دنیا کی سلطنت، دنیا اور دنیا کے عہدے سے سالار صاحب گھوم رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں۔ دنیا حال دنیا راب پرسی دم از یک فرزانہ۔ ایک عقلمند سے میں نے پوچھا کہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ۔ اس نے کہا خواب ہے، تیز و تند ہوا ہے، یا کوئی گیا گزرا قصہ ہے؟ پتہ تو نہیں چلا۔ ابھی آئے، ابھی کہتے ہیں، ابھی جائیں گے، آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی۔ آتے ہوئے اذان ہو، جاتے ہوئے نماز ہو، اتنی سے فرصت کے آئے چلے گئے۔ بچہ پیدا ہوا، اذان دے دی، اور مر گیا تو جنازہ پڑھ لگے سخلاص۔ سپہ سالار ہے اور وزیر اعظم ہے اور صدر پاکستان ہے اور امریکہ کا صدر کیوں نہ ہو، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو، پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو جائے۔ کتنے جھلس گئے، کتنے پانی میں ڈوب گئے، کتنے ہوا میں بکھر گئے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اور دنیا کسی کے اختیار و اقتدار میں نہیں ہے۔ سب لوگ پیٹ پٹا کے جب چلے جائیں گے اور میدان حشر ہوگا اور سارے موجودین مر چکے ہوں گے، نہ جن اور نہ انس، نہ حیوان اور نہ انسان۔ وہ محاورہ ہے نا کہ مشرق کے اندر کبوتری کا انڈا پڑا ہوگا، انڈا ایک طرح سے ہوتا ہے رکھے، اور مغرب سے آدمی دیکھے گا کہ اوہو یہ تو انڈا رکھا ہوا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ طالب علم پوچھتا ہے کہ جی یہاں انڈے رکھے ہوئے ہمیں سب سے نظر نہیں آتے، مشرق سے مغرب میں کبوتری کے، اور میں کہا قرآن شریف پورا پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ آج کا نہیں کہا ہے، قیامت کے دن کا، اور قیامت کے بارے میں فکشفنا عنک غطاءک، ہم تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے، فبصرک الیوم حدید، تیری بینائی بہت تیز ہو جائے گی، دوربین و خوربین و ریڈار ان کے سامنے ڈسمس ہو جائے۔ قیامت کی باتیں جب کرتے تو قیامت کی آیات پڑھو۔ یہ کون سا دن ہو؟ آج کا تھوڑی کا ہے۔ اور آیت کتنی اکسیر ہے، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو، پانی اتر آ رہا ہو، بینائی میں کمی ہو، صبح و شام دودھ کی بالائی پر 3 دفعہ بسم اللہ اور صاف سلائی سے پڑھ کر گھسائے اور آنکھوں میں ملے، بحکم الہی چند ہفتوں میں بینائی بحال ہو۔ ماحول قیامت کا ہے، فائدے اور برکات آج دے رہی ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ہم آپ کی آنکھوں سے یہ جو پردے ہیں جس نے آپ کو اندھا کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ بس تھوڑا دیکھتے زیادہ نہیں دیکھتے، یہ ہٹا دیں گے۔ فبصرک الیوم حدید، اور آپ کی بینائی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، آہنی بینائی، فولادی ہو جائے گی۔ اور ممکن ہے کہ قیامت کے قریب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے، کہ ذرا سی چیز کہیں بھی ہو، آپ اسکرین پر دیکھیں ایسا کعبہ نظر آتا ہے، آدمی کہتے ہیں کہ میں یوں چھلانگ ماروں اور سامنے ملتزم سے لپٹ جاؤ، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہاں بولو جنا دے۔ دیکھنے میں تو آ رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ اب دیکھو یہ کہاں سے نکلا، یہ وہ جو قبر میں
قبر میں جب مردے کا حساب کتاب صاف ستھرا ہو جائے اور کامیابی اور کامرانی کا اعلان ہو جائے تو فرشتے بائیں طرف، دائیں طرف تو یہ لیٹا ہوا ہے، ایسا بائیں طرف قبر کے اندر ایک کھڑکی کھولتے ہیں اور وہاں سے رآ روضتہا و جنتہا، وہاں سے تر و تازگی، باغات، پھل پھول جنت کے سب نظر آئیں گے، اور اس کو کہے گا اس کو دیکھتے رہو تاکہ 10,000 20,000 سال گزر جائے. یہ تو اسی اسکرین میں لگا ہوا ہوگا. مولویوں نے صرف مسائل والا حصہ سمجھ لیا، اسرار و حکم کا حصہ چھوڑ دیا. مردے کو قبر میں جنتی مناظر دکھانے کا انتظام تو روایت میں مروی ہے، لیکن قبر میں مردہ جنتی پھل یا جنتی چیزیں استعمال بھی کرے، شہداء کے لیے ہے. یرزقون، ان کو رزق دیا جائے گا. کیسا رزق ہوگا؟ جنت کے مطابق ہوگا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ طبعی موت سے پہلے خاص ایجاز مسیحی سے آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. عیسیٰ مر نہ دے لیکن پمڑو حساب دے دو، مت تلا سپٹ ناس پا حجاب دے، اور آ بشی ولاڑ بشی پا افغانان کے قیامت. الپوری کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام روح اللہ ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. چپدم بد عیسیٰ جندیش مڑے داغوم جہان پاتو شنیم گڑے. حضرت کہتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ اٹھ جاتا تھا. یہ تو بڑا آسان کام ہے. کوئی بھاگتا ہوا آ رہے، او جی عیسیٰ علیہ السلام میری امی مری ہے، وہ کہتے اٹھو، اٹھ گئی. کوئی باغا باغا آ رہا ہے، جی میرا پیارا بیٹا مرا. عیسیٰ مسیح رحمت للعالمین، بنی اسرائیل کے لیے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے خدا کی رحمتوں کے پیکر تھے. اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت سے ان کو اٹھا لیے. ان کو یا پٹنے دو، مرنے دو، آپ ادھر آ جائیں. نہ ان کو مارنا تھا، مارنا اس لیے نہیں کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور اس پر موت آئے اور دنیا دیکھے، یہ غلط ہے. اس کا نام روح اللہ ہے، ارواح مرتی نہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے اپنی خاص عظمت الوہیت اور شان احدیت و صمدیت سے حضرت عیسیٰ مسیح کو ایک بہانہ بنایا اور ان کو اوپر لے گیا. شان دے گیا. آدم علیہ السلام کے لیے بہانہ بنایا، نیچے لے آئے کہ ادھر پتھر دے، پتھریاں دے، بہت لوگوں کو پیدا کرے. لگ رہے بنی آدم کی افزائش ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے بہانہ بنایا. ظالم بادشاہ تھا یہودی، حضرت پر ناروا تہمتیں لگاتا تھا. افلما حس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ یہ چھوڑتے نہیں. قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. اپنے لوگوں کو تاکید کی کہ اس طرح دین کا کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ تابندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے. اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بندہ بشر ہے، رسول بنی اسرائیل ہے، صاحب الشرع اور صاحب انجیل ہے. اور عیسیٰ مسیح بن باپ پیدا ہے. بی بی مریم کو جبریل آیا اور فنفخ فی جیب درعہا، اور ایسا پھونک مارا، فنفخ فی جیب درعہا، اسی سے بی بی کو حمل ہو گیا. امر الہی. ایسے پھونک تو بہت لوگ مارتے ہیں.
لیکن وہ پھونک جس کو خدا چاہے اس میں اثر ہوتا ہے. یہ پتہ چل گیا ہے کہ دم درود اور کسی چیز کو جائز کلمات سے دم کرنا اور پھونک مارنا انبیاء کی سنت ہے. حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعویذ لکھنے میں تو احتیاط کرتے تھے، دم کرتے تھے. دم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ڈر لگتا ہے. زورور آدمی کو جب ڈر لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زوروروں پر بھی زورور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اس کو تلقین کیے. موطا مالک صفحہ 723 پر موجود ہے. اور مرتے دم تک خالد بن ولید کو پھر ڈر نہیں لگا. آپ کو ہر طرف سے شکایتیں آتی تھی کہ جنات تنگ کرتے ہیں، شور شرابہ مچا ہوا ہے. آپ نے جنات کے بڑوں کے نام ایک خط لکھا ہے اور ان کو کہا میں نبی برحق آیا ہوں، جن اور انس کا رسول ہوں، میری ہدایت اور میری اتباع فرض ہے. تم لوگ ایمان لے آؤ اور اطاعت کرو اور مسلمانوں کو تنگ مت کرو. جنگلات میں نکلو، باہر پہاڑوں میں شرارتیں کرو. اس کو حرز ابی دجانہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو دجانہ نے شکوہ کیا اور یہ اتنا اکسیر ہے کہ اس کو کاغذ پہ لکھے ہو کسی ایسے شخص کو جس کو خوف و خطر ہو، لا علاج قسم کا 100% فائدہ ہو. ہم نے رسالہ الاقسام میں شائع کیا تو یار لوگوں نے رسالے سے کینچی سے کاٹا تھا. تو کسی نے کسی کو کہا نا کہ بزرگوں کا تبرک، تو اس نے کہا کسی اور کا کیا، بس آپ ہی کا یہ قمیض کاٹ دیتے. یہ وہ قوم ہے اور یہ بے غیرت نسل ہے اور یہ بے حیا اور بے شرم ہے کہ رسالے کا پورا صفحہ کاٹ دیا، بجائے اس کے کہ اس سے لکھے اور اس کو سامنے رکھ کے حروف بلائے، کسی بزرگ سے کہے، طالب علم سے کہے، عربی لکھنے والے سے درخواست کرے کہ صاف کاغذ پر یہ، اس میں کیا 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. تحریر کی توہین دیکھیں آپ. کیا آپ انہیں کہے سورۃ یاسین پڑھے تو وہ قرآن شریف سے کینچی سے کاٹے؟ یہ جہنم جانے والا ہے نہیں. لعنتی لوگوں کو کہاں کسی چیز سے فائدہ ہو، ان پہ تو لعنت ہی برستی رہے. میں نے جو دیکھا بہت طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا واقعی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل کام ہے. اور وہ مشہور حدیث جو میں سناتا ہوں یہاں بخاری شریف مناقب اصحاب میں ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی، خدایا ہمارے رسول پر بے شمار درود و سلام، کروڑوں ارب و کرب و درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امین اللہ علی وحی السما، شافع الشفعاء یوم الجزاء وقائد الخیر والہدایت کلہ فی الدنیا والعقبیٰ. حضرت کیسے زخم اٹھاتے تھے، کیسے غمگین ہوتے تھے. آپ کو اندازہ ہے آپ کو کتنا غم تھا. آپ جب رات کو عبادت کرتے تھے، حدیث شریف میں ہے، اور آپ سجدے میں اللہ کو پکارتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے آپ کے جسم مبارک سے ایسی فریاد نکلتی تھی جیسے ہانڈیا میں گوشت پک رہا ہو اور گوشت جل رہا ہو، جیسے آپ کے اندر کوئی چیز جلس رہی. درد دل و سوز جگر، لہو عزیز ان کا عزیز المرجل. توبہ. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، دل میں اب
طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ ویک دزڑ حال میں درتا ہوئے، خندہ بپریگ دے بجڑا بشے مہینہ۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صحابہ پر ناراض ہو گئے، اور صحابہ کو ظاہر ہے تربیت آپ کر رہے تھے، تربیت جب آدمی کرے گا تو تنبیہ بھی کرے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تعلیم اور تربیت بغیر تنبیہ کے ناقص تعلیم ہے، یاد رکھیں۔ کامل تعلیم کا مطلب ہے کہ استاذ میں ترشائی بھی ہے، استاذ میں تشدد بھی ہے، استاذ جیسے خوش ہو کے اکرام کرتا ہے، ناراض ہو کر کے سزا بھی دیتا ہے۔ بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، باب غضب المحدث اذا رأى فی الموعظۃ ما یکرہ۔ حدیث پڑھاتے ہوئے استاذ جب نامناسب بات دے کے طالبوں کو تنبیہ کرے، خبردار اس طرح بیٹھ گئے۔ یہ ہے کامیاب درس۔ دیکھو زمانہ کیسا تھا۔ بادشاہ پسر بمکتب داد، لوہ سیمینش در بغل او نہاد۔ ایک بادشاہ اپنے شہزادے کو معلم اور استاذ کے ہاں سبق سیکھنے کے لیے بٹھا رہا تھا، اور ایک چاندی کی تختی بچے کے لیے بنوائی، اور برسر لوح او نوشت بزر، قہر استاذ بحیض مہر پدر۔ اور اس چاندی کی تختی پر جس پر آگے چل کر بچے نے استاذ سے لکھنا تھا، اوپر موٹے موٹے لفظوں میں ہیڈنگ بنائی کہ استاد محترم کا غصہ ہماری شفقت سے فائدہ مند ہوگا۔ استاذ کہے گا کہ کیوں نہیں آئے، کیوں بے وقت آئے، یہ غصہ ہے نا۔ باپ کیا کہے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، زمین میں دھنس جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں، جنگلی بن جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر ریڑیاں چلاؤ، چوکیدار لوگوں کے کرو، مٹیاں کھودو، عزت کے دن نہیں دیکھو گے، پر جن جن دے اسا اس پی نہ گڑن دے اسا۔ اس لیے کہتے بادشاہ وقت ہے، اس کے بچے کو پڑھانا بہت مشکل، تو استاد محترم کو بھی ڈر تک گیا، شہزادے کی مصیبت میرے ذمہ لگ رہی ہے۔ تو استاد بادشاہ اتنا ذی عقل اور ذی شعور تھا، یہ کمکلوں کو ہماری طرف بھیجا تھا جن کا ہر کام الٹا ہے۔ سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ ایمان تب لاؤ گے جب 18 سال کا ہو، شاباش، یعنی ایمان کے لیے بھی عمر ہوتی ہے۔ اگر 17 سال والے نے ایمان لایا تو وہ ایمان نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی۔ کہتے ہیں وہ بوڑھا چلا گیا، وہ جوان اس سے بھی بدتر نکل آیا۔ کالا کابلی خبر ہے ٹول انجاز تش پپلیتا نوڑی دلی۔ امام بخاری درس میں گئے تھے امام احمد کے یہاں، انہوں نے گزارش کی کہ بہت چھوٹے لوگوں کو درس میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ امام بخاری خفا ہو گئے۔ جب بخاری شریف لکھ رہے تھے اور کتاب العلم آیا تو انہوں نے کہا محمود ابن ربیع کی عمر 4 سال تھی، اور اپنے والد ان کو غزوہ خندق میں ساتھ لے گئے تھے، کوئی تھا نہیں نگرانی کا، اور والد کو جہاد کرنا تھا، چھوٹا بچہ بھی گود پہ، اور ایک طرف بٹھایا چادر پہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو دیکھنے گیا، اچانک بچے پہ نظر پڑی، آپ صف چھوڑ کر اس کے پاس گئے اور پانی لے کے وہ ایسا اچھلنے لگے جیسے بچے کو ہنسانے کے۔ ایک معصوم بچے کے لیے بھی نبی والانبیاء کے پاس وقت ہے، جہاد کی صفیں چھوڑ کر ان کی طرف۔ محمود ابن ربیع ہمیشہ یاد کرتے، امام بخاری کہتے 4 سال کے بچے نے نبی کی حدیث نقل کی۔
عبداللہ ابن عمر کم سن ہے، عمر و ابو بکر و عثمان و علی سب بیٹھے ہوئے، آپ نے اچانک ایک سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کون سا درخت ہے جس کی مثال کلمے کی و مومن کے ساتھ ہے؟ تو صحابہ جنگلات بتانے لگے کہ عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بیٹھے تھے تو بول نہ سکے۔ جب حضرت عمر کو بتایا کہ وہ بیٹے بول لیتے، میرا سر عزت کا سر بلند ہو جاتا، بولنا چاہیے تھا۔ ان کے یہاں 18 سال سے کم کا جو ہے نا، 18 سال کا تو پھر وہ آگ لگائے گا، دشمنیاں لڑائے گا۔ 18 سال سے پہلے اس کو ایمانیات، اس کو دینی تعلیم، اس کی تربیت ہونا چاہیے۔ صوفیاء کرام کہتے 4 سال 4 مہینے 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں جب ہو جائے، بچے کو کسی بزرگ سے کلمہ پڑھواؤ۔ 18 سال کی عمر میں تو وہ ابے کو کہے گا کہ اب آپ پڑھیں۔ یہاں ایک مولوی صاحب آیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، میرا جاننے والا تھا۔ میں نے کہا اس کو داخل کرو، نہیں یہ ابھی کالج پڑھے گا، کالج پڑھنے کے بعد لاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جب کالج پڑھ کے لے آیا تو مجھے کہا کہ اس کو داخل کرنا ہے، بیٹے نے کہا نہیں ابا کو داخل کرنا ہے، یہ بے روزگار ہے، میرا تو بہت کام ہے، میرا تو اسکالرشپ جاری ہو گیا، یہ ہو گیا، میں زانٹنگ کا قوی دوبرہ کا۔ بیٹے نے باپ کو داخلہ دلانا چاہا۔ گر بکشتن بروز اول، اولاد کو بھی ٹائم پر قابو کرو ورنہ یہ تمہارے باپ بن جائیں گے، تمہیں عقل سکھائیں گے۔ اور ہو رہا ہے، پورا معاشرہ اس پہ ڈوب گیا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر میں بچے اور بچی کو کہو نماز پڑھو، تو ایسے کوئی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے 4 سال 4 مہینے 4 دن، یعنی 5 سال سے شروع کیا ہے نا۔ یہ فجر کی نماز ہے، اس طرح شروع ہوتی ہے، اس طرح وقت ختم ہوتا ہے۔ فجر کے وقت 4 رکعتیں، 2 سنت پہلے ہے، پھر 2 فرض ہے۔ نماز اس طرح شروع ہوتی ہے، پہلے وضو کرنا ہے، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک، یہ سب باتیں ہیں، یہ ایمان والوں کے فرض ہے۔ صرف بچہ پیدا ہونا، یہاں بلیاں بہت سارے بچے دیتی رہتی ہے، اور بازاروں میں دیکھو کتنے جانور بیاتے ہیں، ان میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے اگر تعلیم و تربیت نہیں؟ بنت آدمی بہترس از دواب، اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے انسان ہے۔ دواب است بہ گر نگوئی ثواب، پھر جانور و انسان میں کیا فرق ہے اگر ہم تعلیم و تربیت نہیں کر رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسمبلی میں اور سندھ حکومت کو بھی اچھی باتیں سکھانا چاہیے۔ غریبوں نے خدا جانے کیا خیال پہ آیا ہے، ان کا خیال بھی عجیب و غریب نازنین ہوتا ہے۔ سندھ میں ہندو بہت زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ زورور بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ حکمران جو ہے وہ پیسے کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے۔ انہوں نے شور شرابہ کیا ہوگا کہ بھئی ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں مسلمانوں کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لیتے، وہ نکاح بھی کرا دیتے۔ یہ سکر میں ایک بزرگ تھے قاری اسماعیل صاحب، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بے شمار لڑکوں کو ہندوستان میں تھر پار کر میں گھر میں بے شمار لڑکے اور لڑکیاں، روز مولانا کے اوپر مقدمہ ہوتا تھا عدالت میں۔ مقدمہ کیا ہے کہ لڑکے نے کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ جی خود اس نے پڑھا ہے۔ آپ نے کیوں کلمہ پڑھا؟ اس لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا، میں نے علماء کی صحبت اٹھائی۔ کہاں کے رہنے والے؟ ہندوستان کے دور دراز ملکوں سے، شہروں سے نوجوان لڑکی آئی۔ ایک تاریخ ہے قاری اسماعیل صاحب، معراج کالونی سکر، اور ایسے کتنے بزرگ ہیں، کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے اللہ نے کفر کے اندھیرے روشن کیے، کفر کے ایوانوں میں اسلام کا کلمہ بلند کیا، اور کفر کے بازاروں کو پیغمبر اسلام کی سنت اور اللہ کی توحید سے منور و معطر فرمایا۔ وہ مشہور واقعہ غازی احمد کا،
من الظلمات الی النور وہ ذرا پڑھیں اور اس کتاب کا ایک نسخہ ہمارے مستنڈے وزیر اعلیٰ کو ارسال کرے تاکہ کچھ عقل آ جائے. اور وہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقل عاشر، عقل ان پر تمام ہو چکی ہے. افسوس، صد افسوس. ایک طرف یہ بل پاس ہو رہا ہے کہ شراب پر پابندی ہے، سپریم کورٹ صاحب کو بہت سلام ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان آزاد ملک ہے، اس میں جو چاہے شراب پیے، جو چاہے فالٹا پیے اور دودھ پیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور چلو وہ آرڈر ڈسمس ہو گیا. اور انہوں نے یہ سب پاس کر لیا کہ جی 18 سال سے کم کا لڑکا ایمان، انا للہ و انا الیہ. اس کے لیے کوئی دوسرا عنوان اختیار کر لیتے جس میں آپ کا ایمان بچ جاتا. یہ تم نے جو کچھ پاس کیا یا فیصلہ کیا، اندیش ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. آخر مسلمان تو ہے آپ. ہمیں یقین ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں. مسلمان کمزور بھی ہوتے ہیں، قوی بھی ہوتے ہیں. حدیث میں قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کیونکہ قوی مومن اوروں کو بچاتا ہے اور کمزور خود بھی ڈوبتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح صحابہ کرام کی کچھ کمزوریاں دیکھی. بشر تھے، انسان تھے، آدمیت تھی، اور آپ نے بہت سخت ڈانٹا، بہت سخت. آپ نے کہا انا آخذکم بحجزکم، میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں، وانتم تتقحمون الی النار، تم تو زور لگا کے جہنم جا رہے، میں پیچھے سے پکڑتا ہوں. ہاں، یہ جانے کا راستہ نہیں. تو سندھ اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، کوئی جانے والے سے پسالار ہو یا آنے والا ہو، مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور ان کی عمدہ رہنمائی کرے. مومن مسلم کا حق ہے کہ وہ غلطی کرے تو آپ اس کا ہاتھ بٹھائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، کام کی بات مومن کے باپ کی میراث ہے. اینما وجدہا فہو احق بأخذہا، جہاں ملے فوراً لے اس کی قدر کرے. وآخر دعوانا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کرے، نہ آگے گزرے نہ آگے بیٹھے، جہاں ہیں وہیں رہے. آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. پوچھا ہے کہ عرب ممالک میں بہت سے مسجدوں میں امام غیر مقلد ہوتے ہیں. نہیں، حنبلی امام ہوتے ہیں. ان کے پیچھے اگر کوئی حنفی نماز پڑھ لے بغیر کراہیت کے درست اور صحیح ہے.
8 رکعت تراویح ان کی غلطی ہے کیونکہ حرمین شریفین میں 20 ہو رہی ہے. عمل حرمین کے خلاف کرنے سے وہ گناہگار ہے. حضرت اقدس شوال کے 6 روزے حالت تحقیق مکروہ ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بخاری تینوں امام اس کے منکر ہیں. یہ ثابت نہیں ہے اور یہی درست ہے. تفصیلات کے لیے احسن المقال دیکھ لیں. فتوی امام کے قول پر دیانان کے بہت سے مسائل نہیں، صرف چند مسائل ہیں جن میں صاحبین یا امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے. پھر بھی کتاب میں یہی لکھنا پڑے گا کہ اعلام الاعلام بان الفتوى مطلقا على قول الامام، اس میں آپ کو تفصیل اچھی مل جائے گی. ابن کمال پاشا نے لکھا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو ہے خلاف لابی یوسف، خلاف لمحمد، یہ اظہار رائے کی حد تک ہے. وَكَانُوا يَعْمَلُونَ بِقَوْلِهِ، یہ عمل امام اعظم ہی کے قول پر کرتے ہیں. ایک حجام کا کہنا ہے جو شخص غیر شرعی بال بنوائے، داڑھی منڈوائے تو صورت میں حجام کو بھی گناہ ہوگا. یہ کام حجام کے لیے جائز نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے، گناہ کا کام گناہ ہے. حجام وضاحت لکھے کہ یہاں داڑیاں نہیں مونڈی جاتی، اور داڑیاں ایک قبضے سے کم کاٹنا بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ داڑھی کٹ جو قسم قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک صف میں ہے، خطرناک صف میں ہے. پوری داڑھی رکھنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں آ جاؤ. جی امام کعبہ اذان خانے کے پاس سے جماعت کراتے ہیں تو اس وقت لوگ خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے تو معلوم یہ کرنا ہے کہ لوگ اس وقت امام سے آگے. امام مالک کے مذہب میں اس سمت میں نہ ہو، دوسرے سمت میں آگے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام مالک کے ہاں یہ قول بھی مل گیا ہے کہ اگر اس سمت میں بھی بوجہ ازدحام کے کوئی آگے ہو گیا تو صحت صلاۃ. اس جو اجتماع میں خدا بس 12 اس طرح باتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم ان کے بارے میں اظہار رائے کر چکے، بار بار مناسب نہیں. میں سوات کا رہنے والا ہوں. میں کراچی میں رہائش تھی. اب کراچی کچھ کاروبار کی جگہ اور مکان وغیرہ موجود ہے، لیکن اب میری فیملی سوات میں ہے اور میں کراچی آیا تو میں یہ قاعدہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، اسی پر فتویٰ ہے. امام محمد کا یہی ارشاد ہے کہ ایک پلنگ کے برابر بھی اپنی ذاتی جگہ کسی کی موجود ہو، خواہ وہ زمین کی شکل میں ہو یا مکان کی شکل میں ہو، وہاں رہے یا نہ رہے، لیکن شرعن اور قانون کے مطابق اس کا مالک ہو. وہ وطن اصلی ہے. جب بھی واپس آئے گا پوری نماز پڑھے گا. میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو معمولی چیز سے، مثلا پنکھے کی آواز یا کرسی کی آواز سے مطالعہ خراب ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہوں، آگے مطالعہ نہیں کر سکتا. ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، کتاب میں مہوا ہو جاؤ پھر سب کچھ بھول جاؤ گا. کچا مطالعہ کرتے ہیں، پکا کرو. لکھا ہے کہ میری بہن 6 مہینے سے گھر سے باہر ہے، جنات کی وجہ سے گھر نہیں آتی. ایسے کوئی جنات نہیں ہے، یہ کوئی لڑکا جن بنا ہوا ہے اور باہر لے گیا ہے. یہ تو ہر عورت کہے گی کہ میں گھر نہیں آتی، باہر جنات خوش ہے. تو یہ پرچی لکھتے ہوئے شرم حیا کرنا چاہیے تھا. اگر تجھ میں شرم و حیا نہیں ہے تو مجلس کی شرم و حیا رکھتے. میں اپنے بیٹے کا نام فرحان رکھنا مناسب نہیں ہے. فرحان مانا عارضی خوشی. عدنان نام رکھو، عمران رکھو، کامران رکھو، سلطان رکھو. حضرت مفتی صاحب کا وہ رسالہ کس نام سے، بنوری ٹاؤن کا اس زمانے کے شوال کا یا شعبان کا کوئی رسالہ ہے. ہمایوں مغل سے پوچھو، الاحسن میں بھی شائع ہوا ہے کہ دعا خطبہ عید کے بعد مناسب ہے، اور خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد دعا کرنا اصول اسلام کے خلاف ورزی ہے، غلط اور بزرگوں کے عمل کی خلاف ورزی ہے.
اور حضرت نے تائید کی ہے، حضرت بنوری کا عمل لکھا، مفتی کفایت اللہ کا ایک فتویٰ لگایا ہے، یہ الاقسام میں بھی شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے دعا خطبہ عید کے بعد مناسب ہے۔ مقبرے میں میت والے تو دوسرا مرتبہ دعا کرانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، جتنی دفعہ چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں سنت کے بعد وطر سے پہلے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح شیخوں نے وطروں سے پہلے جتنا آپ چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو پڑھ سکتے ہو۔ وطروں کے بعد نفل پڑھنا خلاف سنت، خلاف قاعدہ، خلاف فقہ، چاروں ائمہ کے ہاں ناپسندیدہ اور بجائے اجر کے عذاب الہی کا باعث ہے۔ جمعرات کی شب کو ہمارے والدین یا بزرگوں کی روح آتی ہے، اس میں اختلافات ہے، ابن قیم اور تفتزانی کی بحث ہے۔ درست بات یہ ہے کہ روح نہیں آتی۔ فتاوی بزازیہ میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضر قبرہ، جو کہتے ہیں بزرگوں کی روح آتی ہے کافر ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں تو بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا فرض ہے؟ نہیں، مناسب ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جنازے میں سلام دائیں طرف پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں، یہ ایسے ہی کھیل بنایا ہوا ہے، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر ہاتھ کھولے۔ عورت کا باپ اور بھائی کے سامنے سر سے دوپٹہ اترنا جائز ہے، اتارنا منع ہے۔ محمد عارف صدیقی کے لیے دعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ جنت الفردوس عطا فرمایا، ان کے لوائقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ میرے والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے، اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ جہاں اموات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو اور کسی درد اور کرب میں ہے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔